جہاں پانی کے خطرے خطرے کو خط آ گیا ہے تو وہ ہرن بھی جانتی تھی یہ رحمت للعالمین کا در ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کی محبت تمہارے دل میں ہے تو تمہاری نماز قبول ہے، نبی کی محبت دل میں ہے تو تمہارا روزہ قبول ہے، نبی کی محبت دل میں ہے تو تمہارا حج قبول ہے، نبی کی محبت دل میں ہے تو تمہاری زکوٰۃ قبول ہے، ورنہ لٹکتے رہ جاؤ گے۔ اور کہوں گا کہ آج میلاد منانے والوں پر جو ہے تنقید اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے، خدا کی قسم اگر یہ بدعت ہے تو ہمیں منظور ہے، ہم غلام مصطفیٰ ہیں۔ اہل سنت والجماعت اس اعلان کرتی ہے، اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت یہ اعلان کرتی ہے کہ اے بدعت بدعت کہنے والوں، یہ جان لو وجہ تخلیق کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے لیے زمین بنی، جن کے لیے آسمان بنا، جن کے لیے ساری کائنات بنی، جن کے لیے جو ہے زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ وجود میں آیا۔ اور میرے آقا کی اگر تم بدعت بدعت کہتے ہوئے مر جاؤ گے تو نہ یہ زمین تمہیں قبول کرے گی، نہ وہ آسمان قبول کرے گا، نہ تمہیں دوزخ بھی قبول نہیں کرے گی، کیونکہ دوزخ اور جنت میرے آقا کے حکم پر چلتی ہے۔ اور میرے آقا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے آقا تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو ایک یہ بات بتاؤں، نگاہ جو ڈالی تو پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، نگاہ جو ڈالی تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا، اسرت کو مسکرا کر دیکھا تو مدینہ بنا دیا، جنت کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر اللہ نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا، جنت کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر اللہ نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں جن کے احسانات کو اگر گننے لگوں تو شمار ہی نہ کر پاؤں۔ کائنات میں کوئی حصہ ایسا نظر نہیں آئے گا جس میں محسن انسانیت کی روشنی نہ چمک رہی ہو۔ جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھا کر جسم مبارک خون سے لہو لہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و عافیت کی دعائیں دیتے نظر آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لب کشائی کرنے لگتا ہوں تو مجھے فتح مکہ کے دن عام معافی کا اعلان کرنے والے محسن انسانیت خاتم النبیین رحمت للعالمین نظر آتے ہیں۔ سرور کونین، ساقیے کوثر، شافیے محشر، تاجدار مدینہ، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر، سید البشر، محبوب کبریا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، عرب کے شہزادے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اسم گرامی سے کرتا ہوں، کیونکہ رب ذوالجلال نے خود ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، زمین کے جس خطے پر، آسمان کے جس کونے پر، ہوا کے جس جھونکے پر، درخت کے جس پتے پر، پانی کے جس خطرے پر، جس انسان کے دل و دماغ پر، زبان پر تیرا ذکر ہوگا، میں اسی پر رحمت کی بارش برساؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آخر میں ایک بات کہوں گا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشی غلام تھے،
اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اسلام کا پہلا امام بننے کا اعزاز میرے آقا نے فرمایا۔ اور جب فتح مکہ ہوا 10,000 کا لشکر میرے آقا کے ساتھ تھا، اور جب مکہ فتح ہوا اس کے بعد میرے آقا کی نظریں چوطرف دوڑنے لگی۔ کبھی ابو بکر صدیق کو بلایا اور کہا جو ہے حضرت بلال کہاں ہیں، کبھی مولائے کائنات علی کو طلب کیا اور کہا بلال کہاں ہیں۔ بلال کو دوڑتے دوڑتے صحابہ کرام نے ڈھونڈنے لگے اور بلال کسی کونے میں کھڑے تھے اور یہ غمزدہ تھے۔ آج تو فتح مکہ ہوا ہے، 10,000 کا لشکر میرے آقا کے ساتھ ہے، جیت صحابہ کرام ساتھ میں ہے، اب اس غلام کو کون پوچھے گا۔ وہ پہلے دین اسلام کے امام مؤذن ان کو طلب کیا گیا اور میرے آقا نے کہا بلال وقت اثر ہو گیا ہے، کیوں اذان کا وقت ہو گیا ہے اور اذان فوری اذان دو۔ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میں کعبۃ اللہ آج فتح ہو گیا ہے، میں اس کو دیکھ کر جو ہے اذان دیتا تھا، اب میں کس کو دیکھ کر اذان دوں۔ اتنا کہنا تھا، میرے آقا نے حکم دیا بلال تم کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ دیکھ لیے آپ نے غلام مصطفیٰ کا مقام اور مرتبہ۔ حضرت بلال ایک چرواہا تھے، ایک غلام تھے، تو انہیں میرے آقا کی رحمت نے کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھا دیا۔ کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ گئے اور دین اسلام کی پہلی اذان دی حضرت بلال نے، اور وہاں سے کہا یا رسول اللہ میں تو کعبۃ اللہ کو دیکھ کر اذان دیتا تھا، اب آپ کی رحمت نے مجھے کعبے میں چڑھا دیا، اب میں کیسے اذان دوں، کس کو دیکھ کر؟ تو میرے آقا نے کہا میرے چہرے کو دیکھ کر اذان دو بلال۔ تو دین اسلام کی پہلی اذان ہوئی، اور وہ حضرت بلال جب خلیفت دوم حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ جیسے ہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفت دوم اپنی کرسی چھوڑ دی، چھوڑ کر کہا، کونے میں جا کر کھڑے ہو گئے، ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے۔ کون؟ خلیفت دوم، جس کی 22 لاکھ مربع میل تک حکمرانی تھی، جن کو دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جاتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا، اور وہ عمر ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اپنی کرسی پر بیٹھنے کے لیے حکم دیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو حضرت بلال نے کہا یا امیر المومنین یہ کیا ماجرا ہے، میں تو ایک چرواہا غلام ہوں، میری ماں بھی جو ہے چرواہا ہے اور میرا باپ اونٹوں کا چرواہا ہے، ہماری اتنی اوقات نہیں کہ آپ کی کرسی پر بیٹھیں۔ حضرت بلال نے کہا جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بے شک بلال تو غلام تھا، لیکن جب سے میرے آقا کی غلامی میں آ گیا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے، تو ہمارا امام بن گیا ہے۔ تو یہ عشق رسول، یہ تعظیم تھی میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسے چاہا اسے کعبے پہ چڑھا دیا، جسے میرے آقا نے چاہا اسے خلیفت اول بنا دیا، جسے میرے آقا نے چاہا جس کو 11 سال 6 ماہ تک امیر المومنین بنا دیا۔
جس کو میرے آقا نے تعظیم بھی کی اور چاہت بھی دی اور ذوالنورین کا لقب بھی دیا، اپنی 2 شہزادیوں کو نکاح میں دیا، جس کو ذوالنورین کے خطاب سے نوازا، اور جامع القرآن کامل الایمان، شرم و حیا کے پیکر اور خلیفت سوم عمر بن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا۔ اور شیر خدا مولائے کائنات، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں میرا علی اس کا مولا ہے، میں عالمین کا مولا میرا علی عالمین کا مولا، میں زمینوں کا مولا میرا علی زمینوں کا مولا، میں آسمانوں کا مولا میں عالمین کا مولا، میرا علی عالمین کا مولا۔ یہ کہا 1,25,000 صحابہ کرام کی موجودگی میں میرے آقا نے ہاتھ پکڑ کر اس طریقے سے اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے اور کانفرنس منانے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ ان بدت کہنے والوں کو ان جلسوں سے جو ہے ہم یہ جواب دے سکیں، ابھی بھی وقت ہے، آ جاؤ اور میلاد مناؤ، کیونکہ آپ بھی کلمہ گو ہیں لیکن بدت کہہ رہے ہیں۔ ارے بھائی، جو ہے نماز ملی یہ صدقہ ہے میرے آقا کا، رمضان ملا یہ صدقہ ہے میرے آقا کا، روزے ملے یہ صدقہ ہے میرے آقا کا، قرآن ملا میرے آقا کے جو ہے صدقے میں، یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو آج میرے آقا کا صدقہ ہے وجہ تخلیق کائنات کا۔ میں گزشتہ سال ماہ ربیع الاول میں مجھے بیگ صاحب مجھے بنگلور کے ایک جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مدعو کیا گیا تھا۔ میں ایک غلام مصطفیٰ کی حیثیت سے، میرا ننیال بھی بنگلور کا، میں بڑی خوشی کے ساتھ اس جلسے میں گیا اور میری ٹوٹی پھوٹی جو بھی میری تقریر تھی، میں نے کہا کہ ساری زمینوں کو اوراق میں تبدیل کر دیا جائے، سارے کائنات کے درختوں کو اگر قلم بنا دیا جائے اور سارے سمندروں کو اگر سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے اور کسی کو یہ کہے کہ تم سیرت کے ایک گوشے کی تکمیل کرو، خدا کی قسم یہ سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، یہ درخت قلم بھی ختم ہو جائیں گے اور آگ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ بنگلور کے چند لوگوں پہ ناگوار گزرا۔ انہوں نے جلسہ ختم ہونے کے بعد کہا، رحیم اللہ خان نیازی صاحب ذرا یہاں آئیے، بیٹھیے، آپ نے تقریر تو اچھی کی لیکن یہ آپ بدعت کی تقریر کی۔ میں نے کہا بھائی کیسے بتائیے، آخر میں نے کیا بدعت کی؟ تو آپ نے کہا یہ ساری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی۔ میں نے کہا بے شک آئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میں نے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ نے کہا کہ 24,000 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام جس قرآن کو لا کر میرے آقا کے سینے اقدس پر اتارا، اس قرآن میں ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو بحث کرنے لگے اور کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا دیا۔ میں نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر بھی بحث جاری تھی۔ میں نے کہا میں نے بہت ساری باتیں کی لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا آخر بات کیا ہے؟ تو بنگلور شہر جو ہے فرض والوں کا شہر ہے اور سنی مسلمانوں کا شہر نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اس پہ بھی کچھ بحث کر لیں گے۔ اب وہ بدبختی ہے میرے ساتھ مفتی خالد محی الدین صاحب نہیں تھے، لیکن بڑی اچھی طریقے سے آپ جواب دے سکتے تھے۔ آپ کامل الحدیث جامع نظامیہ بھی ہیں
اور میرے ساتھ جیسے یہ نوجوان نظام الدین صابری بھی نہیں، نہ سرفراز خان، بہرحال جو ہے میں نے بحث کرتے ہوئے لپیٹنے لگے تو میں نے آخر میں کہا بھائی آپ کا نکاح ہوا ہے؟ ہاں ہاں بے شک نکاح ہوا ہے۔ بلا فرض والوں کا شہر ہے، نکاح فرض نہیں ہے، النکاح من سنتی، النکاح من سنتی۔ میں نے کہا میرے آقا کی سنت ہے نکاح، تم نے نکاح کیوں کیے؟ بچے کتنے ہیں؟ مجھے 4 بچے ہیں۔ کسی نے کہا 2 بچے۔ میں بولا بچے بھی ہونا سنت رسول، آپ کا نکاح ہونا بھی سنت رسول۔ بچوں کے نام ہیں یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نام ہے۔ میں نے کہا جب بچہ پیدا ہوا ہاسپٹل میں اذان دلائے؟ ہاں بے شک اذان دلائے۔ میں بولا کیوں دلائے بھائی؟ اذان دلانا سنت رسول، کھجور چٹانا سنت رسول، شہد چٹانا سنت رسول، نام رکھنا سنت رسول، اور مٹھائی تقسیم کرنا سنت رسول، اور اس کے بعد بسم اللہ خوانی کرنا سنت رسول، ختنہ کرانا سنت رسول، ختنہ کرانا بچے کی سنت رسول، اسکول میں تعلیم دلانا سنت رسول۔ اس کے بعد بچہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کا انتظام کرنا سنت رسول، اس کو ایک بہترین جو ہے مذہبی گھرانے سے، دینی ماحول سے لڑکی کو لا کر جو ہے اس کا نکاح کرنا جو ہے سنت رسول۔ اس کے بعد وہ بیمار ہو جائے تو اس کو علاج کرانا سنت رسول، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو غسل دینا بھی سنت رسول۔ آپ کے پاس انتقال ہوا فرض والوں کے شہر میں تو غسل دیتے ہیں نا؟ ہاں ہاں غسل دیتے ہیں۔ تو پھر غسل بھی نہیں دینا، ویسی دفن کر دینا، کیونکہ سنت رسول غسل دینا ہے۔ کفن پہناتے ہیں، ہاں کفن بھی پہناتے ہیں، کفن پہنانا بھی سنت رسول۔ اس کے بعد نماز جنازہ، نماز میت سنت رسول۔ اس کے بعد تدفین کرنا، خبر میں اتارنا سنت رسول۔ سورہ اخلاص قل واللہ احد پڑھ کر اس کے سرانے جو مٹی ڈھیلے ڈالنا وہ بھی سنت رسول۔ اس کے بعد مٹی ڈالنا سنت رسول۔ اس کے بعد خبر پر سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے پانی ڈالنا سنت رسول، جھاڑ لگانا سنت رسول، پھول چڑھانا سنت رسول، فاتحہ دینا سنت رسول، اور 40 قدم سے فاتحہ دینا بھی سنت رسول ہے میرے بھائی۔ اور اس کے بعد زیارت بھی سنت رسول، 10واں بھی سنت رسول، چہلم بھی سنت رسول، برسی بھی سنت رسول۔ میں نے کہا فرض کہاں پر ہے بتائیے؟ فرض کہاں پر ہے؟ اللہ نے نماز قائم کرنے کے لیے قرآن میں حکم دیا، لیکن قرآن کو امپلیمنٹ کون کیا؟ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ نماز کا طریقہ کون بتلایا؟ میرے آقا نے بتلایا۔ روزے سحری، آپ روزے رہتے ہیں فرض والے، یہ بتائیے ہم پابندی سے روزہ رہتے ہیں؟ پہلا فرض والے ہیں، روزے فرض ہوئے تو روزے رہ جائیے، نہ سحری کیجئے نہ افطار کیجئے۔ سحری کرنا سنت رسول ہے، افطار کرنا سنت رسول ہے۔ میں نے کافی بحث کی، بہرحال میں ان بدعت کہنے والوں سے یہی اپیل کروں گا، اس میلاد النبی کانفرنس سے ابھی بھی وقت ہے، آؤ اور توبہ کا در میرے آقا کا کھلا ہے، کیونکہ میرے آقا رحمت للعالمین ہیں۔ ارے کعبے کے دشمنان اسلام کو، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے دشمنوں کو میرے آقا نے 21 رمضان کو فتح مکہ کے دن معاف کر دیا، اور تمام دشمنوں کو معافی کا دن تھا۔ آؤ بدعت کہنے والوں،
आओ और मिलाद मनाओ। 12 रब्बिल अव्वल करीब है, 12 रब्बिल अव्वल तुम्हारी नजात का दिन होगा, 12 रब्बिल अव्वल तुम्हारी जो है जन्नत हासिल करने का दिन होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह, और हम आपको दावत देते हैं कि मिलाद को बिद्दत कहने से बाज आ जाओ, वरना लटकते रह जाओगे क़यामत तक। तुम्हारा हिसाब किताब भी नहीं होगा और दोज़ख की आग दहकते रहेगी और इंतजार करते रहेगी। अभी भी वक्त है, आओ और जन्नत हासिल करने के लिए दरवाजे खुले हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। जो है मैं फिर एक मर्तबा मोहम्मद शहबाज खान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, जो नियाजी फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, और साथ ही साथ नाज़िम कॉन्फ्रेंस जो है सूफी निज़ामुद्दीन बंदा नवाजी, जो मुकम्मिल इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए उन्होंने काम किया। मैं उसके साथ ही साथ जो है मुफ्ती खालिद मुहिउद्दीन साहब जामे निज़ामिया का, मोहम्मद सरफराज खान और गुलाम रब्बानी साहब नक्शबंदी का, और जो है मिर्ज़ा जाफर बेग साहब का, शहबाज खादरी, जावेद भाई और सभी का मैं फर्दन फर्दन जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।